وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ حضرات ٹائٹل کو دیکھ رہے ہو، ملحد اویس اقبال جو کہ امریکہ میں اس وقت رہتے ہیں، اس نے قرآن کی ایک آیت پر اعتراض کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ التین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بدصورت ہے، خوبصورت تو نہیں ہے، تو پھر اللہ کی بات غلط ہوئی یا یہ لوگ جو ہے کیوں بدصورت پیدا ہوئے ہیں، یہ اس کا اعتراض ہے۔ جواب دینے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ اب ہم اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نے انسان کو احسنی تقویم یعنی سب سے اچھے سانچے میں پیدا فرمایا۔ در حقیقت انسان اللہ تعالی کی بہت ہی عجیب مخلوق ہے۔ اس کی روح، عقل، شعور، ادراک، فہم و فراست تو بے مثال ہی، جسمانی ساخت، حسن و جمال، و جوارح، قد و قامت، شیریں گفتگو، سمع و بصر، دیکھنے کی ادائیں، رفتار و گفتار کے طریقے، قیام و سجود کے مظاہر، سب ہی عجیب و حسین ہے، جن میں مجموعی حیثیت سے کوئی بھی اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ اویس اقبال سن لو یہ بات، ابھی جواب بھی سن لو آپ۔ انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا گیا ہے جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا، اور اسے فکر و فہم اور علم و عقل کی وہ بلند پایہ قابلیت بخشی گئی ہے جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئی ہے۔ اور یہاں پر الانسان سے مراد جنس انسان ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ نے جنس انسان کو اچھے سانچے میں پیدا فرمایا، اور اس سے انکار نہیں۔ دنیا میں کتنے خوبصورت لوگ موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو انسان کو احسن تقویم کہا گیا ہے وہ دوسرے مخلوقات کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ دوسرے جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں سب سے اچھے سانچے والا، علم و عقل والا، فہم و ادراک والا انسان ہی ہے۔ جہاں تک بات ایک انسان کا دوسرے سے خوبصورت ہونے کی ہے، دوسرا کم خوبصورت لگتا ہے یا بدصورت، تو یہاں انسان کا انسان سے مقابلہ ہی نہیں، یعنی احسن تقویم جو کہا گیا ہے وہ دوسرے مخلوقات کے اعتبار سے کہا گیا ہے، جانوروں وغیرہ کے اعتبار سے ہے۔ انسان کا دوسرے انسان سے احسن ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حسن و خوبصورتی کا معیار ہر بندے کا الگ ہوتا ہے۔ کسی انسان کو سفید پسند تو کسی کو کالا وغیرہ پسند ہے۔ جیسے پشتو زبان کا ایک شعر ہے، خوب چچال ور شکٹ بالخت نگوری، خوب چچال ور شکٹ بالخت نگوری، اوزڑ چیچ پچاور شی تو رسمن تنگوری، یعنی نیند جب انسان پر غالب ہو جاتا ہے پھر جگہ، چارپائی، تکیا وغیرہ کو نہیں دیکھتا ہے۔ اس طرح جب ایک انسان کا دل کسی پر آ جائے تو وہ اس کی کالا اور سفید پن کو نہیں دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر کسی کا معیار، پسندیدگی، سوچ بدل ہے۔ انسان کے احسن تقویم ہونے کا ایک بہت بڑا مظاہرہ اس میں بھی ہے کہ کسی بھی بدصورت سے بدصورت انسان سے سوال کیا جائے کہ تو فلاں خوبصورت حیوان کی صورت میں داخل ہونے کو تیار ہے، یعنی خوبصورت گھوڑا ہو یا بلی ہو یا خرگوش ہو وغیرہ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے۔ یہ امر اس بات پر دلیل ہے کہ انسان احسنی تقویم ہے۔ اویس اقبال کو اس کے اعتراض کا جواب دے دیا۔ اب اویس اقبال نے دوسرا اعتراض بھی اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا، لیکن بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ معذور ہے، اپاہج ہے، جس کی ہاتھ نہیں ہے، جس کا جو ہے پاؤں نہیں ہے، تو پھر احسن تقویم کا کیا مطلب؟ اس اعتراض کا جواب
ویڈیو میں ہم دیں گے، آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دوسرا جواب بھی آپ حضرات کو وقت پر ملے۔ والسلام، اللہ خوش رکھے۔